أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. میرا محترم دینی بھائیو، سورۃ البقرہ کا یہ تیسرا رکوع ہے. اس میں کئی اہم مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. سب سے پہلے تو ہم اس آیت کا ترجمہ پڑھیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے تمہارے باپ دادا جو لوگ گزر چکے ان کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا. اسی اللہ کی تم عبادت کرو. لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. وہ اللہ کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر تمہارے لیے اسی زمین سے اس نے پھل پودے وغیرہ اگائے جو تمہاری روزی کا سامان ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وانتم تعلمون، اور یہ کہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تمہیں شک ہے ہماری اس کتاب پر یعنی قرآن پر جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، کیونکہ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ تو نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو کسی انسان کا کلام ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہمارا چیلنج ہے تمہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اس کے جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ. ہم نے تو پورا قرآن اتار دیا 114 صورتوں کی شکل میں. تمہیں اگر یہ انسان کا کلام لگتا ہے تو تمہیں اللہ کا چیلنج ہے کہ تم ایک صورت بنا کر لے آؤ. اور سنو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں جس آدمی کو چاہو، بلکہ جناتوں کو بھی چاہو تو اپنے سپورٹر میں لے لیتے. یہ صورت بنانے کے لیے انسانوں کے علاوہ کسی جناتوں کی بھی ضرورت پڑے تو سپورٹ کے لیے ان کو لے لو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. اور سنو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن اللہ کے نافرمان بندے اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہی بت اسی آگ میں ڈال کے آپ کو بھڑکایا جائے گا. اعدت للکافرین، یہ آگ جہنم انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی. قرآن کریم کی یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. پہلی آیت کے اندر ہم ایمان والوں کو سب سے پہلے جو چیز سمجھائی گئی ہے وہ ہے کائنات کی تخلیق، اور اللہ ہے، اللہ کا وجود ہم کو سمجھایا گیا، کیونکہ پورا کا پورا ماننا اسی کے اوپر موجود ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پہلی بات یہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ ہے اور اس نے اس کائنات کو بنایا. جو لوگ ناستک ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے سامنے یہ بات، یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کنتو کنزن مخفیہ، اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے ارادہ کیا کہ میری پہچان ہو، دنیا مجھے پہچانے. فخلقت الخلق، پھر میں نے کائنات کو پیدا کیا. تو اللہ فرماتے میں نے اپنا انٹروڈکشن دینے کے لیے اس پوری کی پوری کائنات کو بنایا ہے. اور کائنات کی سب سے بڑی چیز کون ہے بھائی؟ انسان ہے. تو انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تجھے بنایا ہی اللہ نے اس لیے ہے تاکہ تو دنیا والوں کو اللہ کا انٹروڈکشن دے، اللہ کی پہچان لوگوں کو تو کروائے. اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. ایک دیہاتی آدمی
جس کو دنیا کی نالج، دنیا کی ترقی، ٹیکنالوجی، تعلیم وغیرہ سے کوئی معلومات نہیں، اسے کسی نے جا کے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل مجھے پتا ہے۔ کہا کیسے پتا ہے؟ کہا کہ میں بکریاں چراتا ہوں، میری بکریاں جو مینگنی کرتی، جس کو ہم لیڈی بولتے، میری بکریاں جو مینگنی کرتی ہیں، اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کو بھی کائنات بنانے والا ہے، ورنہ انسانوں کی تخلیق کے کام نہیں ہے کہ انسان اس چیز کو بنا سکے۔ کہ جانور اپنی ضرورت کی چیزوں کو کھاتا ہے اور گوبر کی شکل میں اس کو نکالتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، جانور کو احساس ہوتا ہے، وہ جانور کو پیاس لگتی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، اس کو دھوپ لگتی ہے، وہ جا کے چھاؤں میں بیٹھتا ہے، اپنے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ اس جانور کے ذہن دماغ کو دوڑانے والی کوئی اور شخصیت ہے جو اس کو یہ باتیں سمجھاتی۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے کسی نے آ کے پوچھا، کچھ دہریے لوگ، ناستک قسم کے لوگ ان کے پاس آئے، کیونکہ حضرت کا جو زمانہ تھا سن 100 ہجری کا زمانہ، یہ وہ زمانہ کوفہ، بغداد، بصرہ وغیرہ میں بڑا دہریوں کا دور ہوا کرتا تھا، مناظرے ہوتے تھے، اللہ کے وجود کا انکار کرتے تھے لوگ۔ تو ایسے ہی کچھ دہریے لوگ جمع ہو کے امام ابو حنیفہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمیں آپ کو چند چیزوں کے بارے میں سوال کرنے۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جاؤ بھائی ابھی جاؤ، میں کسی اور سوچ میں ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیا سوچ میں ہوں؟ کہا میں ایک سوچ میں ہوں، میں ایک کشتی دیکھ رہا ہوں کہ جو سامان سے لدی پڑی ہے، وہ کشتی خود بخود سمندر کے اندر چل رہی ہے، موقع آتا ہے خود بخود ٹھہر جاتی ہے، موقع آتا ہے خود بخود چلنے لگتی ہے، اور مسافروں کو لینے کی بات آتی ہے تو کشتی خود بخود کنارے لگ جاتی ہے، مسافر بیٹھ جاتے ہیں، دوسرے کنارے وہ کشتی خود بخود اتار دیتی ہے۔ تو یہ دہریے لوگ جو سوال کرنے آئے تھے وہ آپس میں ہنسی ٹھٹھا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جس کو تم امام اعظم کہتے ہو، اتنا بڑا امام کہتے ہو، دیکھو کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے کہ کشتی بغیر کسی ملاح کے، ناخدا کے چلانے کے چل رہی ہے، خود بخود سامان لے کے جا رہی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کیوں بھائی نہیں ہو سکتا، کہ ایسی باتیں تو کوئی بے وقوفی کر سکتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا تو پھر سب سے بڑے بے وقوف تو تم ہو کہ سمندر کے اندر ایک چھوٹی سی کشتی کا بغیر کسی ملاح کے نہیں چل سکتی، تو اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات جس میں 7 آسمان، 7 زمین، یہ آفتاب، یہ مہتاب، یہ چاند، یہ ستارے، یہ درخت، یہ سمندر، یہ خود بخود اتنا نظام ایسے کیسے چل سکتا ہے جب ایک کشتی نہیں چل سکتی کسی کے چلائے بغیر؟ تب ان لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے ہاتھ پر توبہ کی اور اسلام کو قبول کیا۔ پتا چلا کہ خدا کے بغیر، خدا کے وجود کے بغیر، دنیا کے اندر خدا کے وجود کے بغیر زندگی گزارنا مشکل۔ جو لوگ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ناستک شو کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہم تو ناستک نہیں مانتے ہیں، اگر ان کی صحیح طریقے سے پوسٹ مارٹم کی جائے، ان کو بٹھایا جائے اور ان سے تمام چیزوں کے بارے میں بات کی جائے، تب ان کو پتا چلے کہ بھی خدا کے وجود کا انکار کیسے کیا جاتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، قرآن کریم کی یہ آیت ہمارا یہ عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے ہے کہ خدا کا وجود ہے، لا الہ الا اللہ، اور اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ دوسری آیت کے اندر اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مضبوط کروایا کہ تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہو، جو 40 سال تمہارے بیچ میں رہے، تم اپنی امانتیں ان کے گھر میں رکھواتے تھے، تم اپنے فیصلے ان سے کرواتے تھے، تم لوگ خود کہتے تھے کہ یہ صادق الامین ہے، پورے جزیرۃ العرب کا سب سے سچا انسان یہ ہے، پورے جزیرۃ العرب کا سب سے امانت دار انسان یہ ہے، محمد بن عبداللہ کے بارے میں۔ آج اسی کو تم محمد رسول اللہ ماننے سے انکار کرتے، اور ان کے اوپر جو قرآن اتارا جا رہا ہے اس قرآن کے بارے میں تم کہتے ہو یہ تو انسانوں کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں چیلنج ہے ہمارا، ایک چھوٹی سی سورت، ارے سورت تو کیا، قرآن میں اللہ نے 3 جگہ ان کو چیلنج کیا۔ پہلے ایک سورت کہا، پھر کہا ہمیں معلوم ہے تم ایک سورت بھی نہیں بنا سکو گے قرآن جیسی، چلو ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ پھر کہا کہ چلو آیت ہی چھوڑو، ایک آیت کا ٹکڑا بنا کر لے آؤ۔ اور اللہ کا یہ چیلنج ان کو اس لیے تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اترنے کے زمانے میں عرب میں جو لوگ پائے جاتے تھے وہ اپنی عربی زبان کے انتہائی فصیح و بلیغ سمجھے جاتے تھے۔ فی البدی، بیٹھے بیٹھے وہ اپنے گھوڑوں کے اوپر بڑے بڑے اشعار بنا دیا کرتے تھے۔
اور ان کے ذہن اتنے تیز ہوا کرتے تھے کہ آج ہمارے بچوں کو اگر پوچھو کہ ان کو اپنے دادا پردادا کا نام معلوم ہے کہ نہیں، زیادہ سے زیادہ ہمیں خود کو ہمارے باپ کا دادا کا نام معلوم ہوگا، زیادہ سے زیادہ پردادا کا۔ ان لوگوں کو تو انسانی نسلوں کا چھوڑو، گھوڑوں کی نسلیں، 50 سال کے گھوڑوں کی نسلیں کی نسل کون سی نسل کا یہ گھوڑا ہے یہ ان کو معلوم ہوتا ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے فی البدی عربی میں اشعار کہہ دیا کرتے تھے۔ ایسے ذہین لوگوں کو اللہ نے چیلنج کیا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عرب کے بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے ذہین لوگ جمع ہوئے اور کہے کہ ہمارا ایک سوال ہے، اگر کسی کو یہ کہنا ہے عربی میں کہ تیرا پیٹ بھر گیا، اس کا سینٹینس کا عربی بنانا ہے، کیا تیرا پیٹ بھر گیا، تو تم لوگ کیا عربی بناؤ گے؟ تو لوگوں نے الگ الگ عربی بنائی کہ تیرا پیٹ بھر گیا، اس کی عربی یہ ہے، اس کی عربی یہ ہے، یہ ہے۔ تو پھر ایک مفسر قرآن نے ان کے سامنے کہا کہ اب آؤ قرآن کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنم کے اندر جہنمیوں کو ڈالتے رہیں گے، پھر اللہ جہنم سے پوچھیں گے کہ تیرا پیٹ بھر گیا، تو اس کے لیے اللہ نے کیا سینٹینس یوز کیا ہے؟ اللہ نے کہا حلیم تلقتی، بس اتنا جملہ ہے۔ اب یہ عربی کا اتنا فصیح یہ ورڈ ہے، اتنا فصیح لفظ ہے کہ عرب لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے تو بھی ایسا لفظ بنا نہیں سکتے تھے، ہم اقرار کرتے اس بات کا کہ یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، انسان کی بس کی بات نہیں۔ حلیم تلقتی، کیا تیرا پیٹ بھر گیا، یہ اللہ جہنم کو پوچھ رہے۔ پتا چلا اللہ محمد رسول اللہ کی رسالت ان کو منوا رہے ہیں کہ جس محمد کو ہم نے جان بوجھ کے امی رکھا، کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے یا ان کے یہاں کوئی پڑھانے کے لیے نہیں آیا، محمد رسول اللہ جو باتیں بھی تمہیں بتاتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ کوئی بات اپنے نفس سے نہیں کہتے ہیں، محمد وہی باتیں تمہیں بتاتے ہیں جو اللہ ان کے اوپر وحی کے واسطے سے اتارتے ہیں۔ پتا چلا کہ قرآن یہ اللہ ہی کا کلام ہے، یہ کسی انسان اور بشر کا کلام نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا۔ اللہ نے کہا یا تو چیلنج قبول کرو، اور اگر چیلنج قبول نہیں کرتے ہو تو جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ تم نے دو چیزوں کا انکار کیا، ایک اللہ کا انکار کیا ہے، دوسرا محمد کی رسالت کا انکار کیا۔ یعنی تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ نہیں مانا ہے، لہذا جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایسے انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی، اور فرمایا اس جہنم کو بھڑکائیں گے کیسے؟ تم جیسے انسانوں سے، اور جن معبودوں کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو انہی معبودوں کو جہنم کے اندر ڈال کر جہنم کو بھڑکائیں گے، تاکہ تمہیں پتا چلے جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ہم مانگتے تھے یہ تو خود اپنا ہی بچاؤ نہیں کر سکے، یہ ہمیں کیا کوئی چیز عطا فرمائے۔ بہرحال اس کے بعد اس سورت کا، اس رکوع کا دوسرا مضمون، اللہ نے ایمان والے بندوں کو خوشخبری دی۔ جو ایمان والے بندے ہیں، جو اللہ کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے نبی خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کیا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم نے ان کے لیے ایسی جنتیں بنا کے رکھی ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہو، ایسی جنتیں بنا کے رکھی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، جب جنت کے اندر ان کو کھانے کے لیے کوئی نعمت دی جائے گی تو وہ یوں کہیں گے کہ کیونکہ جنت کی نعمتیں شکل و صورت میں دنیا کی نعمتوں سے ملتی جلتی ہوگی، تو انسان کہے گا کہ یہ تو میں دنیا کے اندر کھا کے آیا ہوں، جنت میں کون سی بڑی بات ہے، آج میں نے ایپل مانگا اور مجھے جنت میں ایپل مل رہا ہے، تو یہ ایپل تو میں دنیا میں کھا کے آیا ہوں، یہی ایپل مجھے یہاں ملا، تو جنت اور دونوں کے درمیان ڈفرنس کیا رہا، فرق کیا رہا؟ اللہ فرمائیں گے کھا کے تو دیکھ، پھر بات کر کہ دنیا کا ایپل کیا تھا اور جنت کا ایپل کیا ہے۔ اور مفسرین نے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ جنت کے تمام پھل فروٹ اور نعمتوں کو ایک شکل کا بنا دیں گے۔ آدمی نے پہلی مرتبہ کیلا کھایا، دوسری مرتبہ جب وہ ایپل کھانے کا ارادہ کرے گا تو اس کے سامنے کیلا رکھ دیا جائے گا، وہ کہے گا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کیلا تو ابھی میں نے کھایا، ابھی تو میں نے ایپل مانگا ہے، ایپل دو۔ اللہ فرمائیں گے کہ یہ ایپل ہی ہے لیکن کیلے کی شکل میں، یہ تو جنت کا فرق ہے،
یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں عطا کریں گے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ عورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ عورتیں بنا کر رکھی ہے جو نجاست ظاہرہ، ظاہر میں نظر آنے والی ناپاکی سے بھی پاک ہوگی اور اندرونی ناپاکی سے بھی پاک ہوگی، ایسی پاکیزہ عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کے رکھی۔ مفسرین نے فرمایا یا تو جنت کے حوروں کا بیان ہے یا پھر اللہ دنیا کی ان عورتوں کو انتہائی پاکیزہ بنا کر اور دنیا میں جو کمیاں اور برائیاں پائی جاتی تھی وہ تمام کی تمام ہٹا کر انتہائی پاکیزہ بنا کر ان کو جنت کے اندر پیش کریں گے، اور یہ عورتیں جنت کے حوروں کا سردار بنائیں گے۔ کسی نے کہا کہ بھائی سردار بنایا جائے گا، بس ان کو اتنا ہی ملے گا؟ کہا عورت کو سرداری بہت پسند ہے، عورت کو سرداری بہت پسند ہے، اگر اس کو سرداری نہیں ملی تو وہ آپ کو حوروں کے ساتھ رہنے بھی نہیں دے گی۔ ہاں یہ بات ضروری ہے، اسی لیے جنت کی ان 70 حوروں کا سردار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو بنائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس سے بھی بڑا انعام اللہ فرماتے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ آج دنیا کے اندر انسان تھوڑے دن نعمتوں میں رہتا ہے تو ڈر رہتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ختم ہو جائے۔ بھائی کہیں گھومنے کے لیے گیا، انجوائے کرنے کے لیے کسی جگہ پر گیا، تب بھی اس کو ڈر تو رہتا ہے نا، یہاں ہمیشہ رہنے نہیں آیا ہوں، 7 دن کے بعد مجھے اپنی پکنک پوائنٹ سے واپس جانا ہے۔ لیکن جنت تو وہ جگہ ہے، اللہ نے مستحار سنا دیا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ آگے کی آیت ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور سوال کیا تھا کہ آپ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تو تمام معبودوں کا سردار ہے، سب سے بڑا معبود تو اللہ ہی ہے، تو اللہ کا کلام تو بہت اعلیٰ لیول کا ہونا چاہیے، اور اللہ کے کلام کے اندر مچھر کا تذکرہ ہے، مکھی کا تذکرہ ہے، مچھر اور مکھی یہ تو گھٹیا چیزیں ہیں، ان کا تذکرہ اللہ قرآن کے اندر کیوں کرتا ہے؟ پتا چلا کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا کلام نہیں، تو اللہ نے یہ آیت اتاری، اے نبی نے کہہ دیجئے ان اللہ لا یستحیی، اللہ کو شرم نہیں آتی اس بات سے یہ کہ اللہ مچھر کی مثال بیان کرے، فما فوقہا، یا مچھر سے نیچے اگر کوئی چیز ہو اس کی بھی اگر اللہ مثال بیان کرے، اللہ کو اس سے شرم نہیں آتی، اس میں شرم والی بات ہی نہیں ہے۔ آدمی آپ کے سامنے آپ کی بات سننے کے لیے بیٹھا ہے، آپ اپنی بات کہنے میں اسی وقت کامیاب ہیں جب آپ اپنی بات سامعین کو سمجھا سکتے ہیں۔ پتا چلا آپ اپنی بات کر رہے ہیں اور سب سامعین جو سن رہے ہیں ان کو باسفی بھون جا رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ جیسے کہ ایک مولوی صاحب نئے مولانا بن کے آئے تو بڑا بھاری اردو اور عربی بولنے کا شوق تھا، گاؤں والے ان کو دعوت دینے کے لیے گئے کہ مولوی صاحب کو جمعہ کی دعوت دیتے ہیں، اور گاؤں والے آئے، مولانا نے ان کو دیکھ کر بات کرنا شروع کیا، بھائی تمہارے کشتے زار میں تقاطر امطار ہوا؟ تو یہ گاؤں والے ایک دوسرے کو کوہنی مار کے کہہ رہے چاللہ بعد میں آویشو مول صاحب قرآن پڑھے تھے، بعد میں آئیں گے بھائی مولانا قرآن پڑھتے ہیں۔ اٹھ کے جانے لگے تو مولانا نے بٹھا کے کہا بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں تمہاری کھیتوں میں بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مول صاحب ہندو کون ہے؟ اتنے بھاری الفاظ آپ بولیں گے ہم کہاں سمجھ پائیں گے؟ یہ ضروری ہے آپ اپنے خطاب میں اپنی گفتگو میں اب اسی وقت کامیاب ہے جب آپ سامنے والے کو سیٹسفائیڈ کر پا رہے ہیں، مطمئن کر پا رہے ہیں، وہ آپ کی بات سمجھ رہا ہے۔ تو اللہ اپنے قرآن مقدس کے اندر جب کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو سامعین کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس کو اگزامپل میں مچھر بھی لانا پڑے تو اللہ فرماتے میں وہ بھی لانے کے لیے تیار ہوں، مچھر کے پر کی مثال دینی پڑے تب بھی میں اس کو دینے کے لیے تیار۔ اللہ کو اس بات سے شرم نہیں آتی کہ اللہ مچھر کی مثال بیان کرتا ہے یا کس چیز کی مثال بیان کرتا ہے، تو اللہ نے ان باتوں کو ان کے سامنے بیان کیا۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، ارے تم لوگ کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ تم خود اپنی ذات کے اوپر غور و فکر کرو گے تو تمہیں اللہ کا وجود سمجھ میں آ جائے گا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم تو مردار تھے، تم تو کچھ نہیں تھے، ایک ناپاک منی کا قطرہ تھے جس میں جان بھی نہیں تھی، ہم نے پورا پروسیس کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کئی جگہوں پر بیان فرمایا کہ وہ ناپاک منی کا قطرہ جو تمہارے کپڑے پہ لگ جاتا تم خود اس سے گن محسوس کرتے تھے، حالانکہ تمہارے بدن سے نکلا ہوا تھا،
پھر بھی تم گن محسوس کرتے تھے، کپڑا صاف کرتے تھے، کپڑا پاک کرتے تھے۔ ہم نے اس ناپاک منی کے قطرے کو انتہائی حفاظت کے ساتھ رحم مادر میں پہنچایا، اور رحم مادر میں پہنچانے کے بعد اس کے منہ کو بند کر دیا۔ اب اس کا منہ، رحم مادر کا منہ ایسا بند کر دیا کہ اب کوئی چیز اس میں نہیں جا سکتی۔ 9 مہینے تک اللہ فرماتے ہم نے اس کی حفاظت کی۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، کہ وہ ناپاک منی کے قطرے کو ہم نے پہلے لال خون کے قطرے کی شکل دی، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو گوشت کے لوتھڑے کی شکل دی، پھر ہم نے اس میں ہڈیاں پیدا کی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا، اور 5 مہینے کے اندر، 4 مہینہ گزرنے کے بعد 5ویں مہینے کے اندر ہم نے اس میں جان بھی پھونک دی۔ جان پھونکنے کے بعد ایک زندہ انسان کو ایک چھوٹی سی جگہ کے اندر اللہ فرماتے بڑی حفاظت سے ہم نے رکھا۔ 5 مہینہ اس کو کھلایا پلایا ہم نے کیا، کیسے کھلاتے تھے کیسے پلاتے تھے یہ ہمارا انتظام تھا، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی جگہ سے ہم نے اس کو نکال کر دنیا کے اندر باعزت طریقے سے لے کر آئے، اور جب لے کر آئے تو لوگوں نے تالیاں بجائی، خوشیاں منائی، اور ہاتھوں ہاتھ تجھے اٹھا لیا۔ تو اپنی ذات پر غور و فکر کر تو کہ تو کیا تھا، اور میں نے تجھے 10 لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہونے کے قابل بنایا۔ یہ میں اللہ ہوں۔ وہی اللہ ایک وقت گزر جانے کے بعد تجھے دوبارہ موت دے گا، میں تجھے دوبارہ موت دوں گا۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، میں نے تم کو زندہ کیا ہے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر میں تمہیں موت دوں گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم میری ہی طرف واپس لوٹا کر میرے پاس آؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھائی ہے میرے بھائی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کریم کی اس رکوع، جو رکوع آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس رکوع کے اندر چند نقطے کی باتیں ہمارے سامنے جو آئی وہ یہ، سب سے پہلے کہ یہ رکوع انسان کو یہ حقیقت سمجھاتا ہے کہ عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ، اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، شرک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آسان مثال کے طور پر یہ سمجھو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ شرک بے وفائی، آدمی دنیا کی مثال کے اندر اپنی عورت کی تمام چیز برداشت کر سکتا ہے، عورت کی بے وفائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بے وفائی عورت کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ میں اس کو مار ڈالوں گا تو مجھے جیل جانا پڑے گا، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ بے وفائی کے سامنے وہ خون کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، مرڈر کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا انسان، چھوٹی سی دنیا کا یہ معاملہ ہے۔ وہ اللہ جو پوری کائنات کو چلاتا ہے، جو ہمارا سب کچھ وہی کرتا ہے، اس اللہ کے ساتھ جب اگر ہم بے وفائی کریں گے تو اس شرک کو کیسے برداشت کریں گے؟ اسی لیے میرے بھائیو، ہمیں اپنے اعمال صبح سے لے کر رات تک ہم جو اعمال کام کرتے رہتے ہیں، ٹٹولتے رہنا چاہیے۔ میرے کام میں نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، کوئی شرک تو نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ سب کچھ معاف کرے گا، شرک کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ یہ رکوع ہمیں ایک پوائنٹ یہ سمجھاتا ہے۔ دوسرا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یاد رکھو، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ شرک کو بے وفائی سے یاد کیا، شرک کو ظلم سے یاد کیا، لہذا شرک کبھی نہ کرے۔ تیسری چیز، ایمان کا راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور انکار کا راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ ایمان اپناؤ گے، جنت کی نعمتیں آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور اگر ایمان نہیں اپناؤ گے، انکار کرو گے، تو جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور آخری پوائنٹ جو اس رکوع کے اندر ہم کو سمجھایا گیا وہ یہ کہ کائنات کی ہر نعمت انسان کے لیے امانت ہے اور امتحان۔ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، میں سانس ایک اندر لے رہا ہوں، ایک باہر نکال رہا ہوں، 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، ارے 360 اعضاء میرے بدن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، یہ اللہ کی امانت۔ اس لیے اسلام میں خودکشی کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ آپ کی جان آپ کی ہے ہی نہیں، وہ اللہ کی امانت ہے۔ پھر آپ کیسے لے سکتے ہو اپنی جان؟ وقت آئے گا تو اللہ خود لے لے گا، اس لیے اسلام میں خودکشی کرنے کی اجازت نہیں۔ تو اللہ کی تمام نعمتیں بندوں کے پاس امانت بھی ہیں اور امتحان بھی۔ اللہ نے آزمائش کے طور پر دیا ہے، کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک لقمے کا حساب لیں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ حساب لئیے ہی نا، آپ حساب لیں گے تو ہم 63 سال کی زندگی تو کیا ایک دن کا بھی حساب نہیں لے پائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کھانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، الحمدللہ الذی هو اشبانا واروانا وانعم علینا وافضل۔ بڑی چھوٹی سی روایت، میں انشاءاللہ گروپ میں یہ دعا کو ڈال دوں گا، اس کو یاد کرو
کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام رکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے اس کھانے کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں لیتا. لہٰذا اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی باتیں ہمیں سمجھائی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد کا رکوع جو کل سے شروع ہو رہا ہے وہ اللہ انسان کی تخلیق کو بتا رہا ہے. ہمیں اس کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں چوپڑیوں میں بک سلیبس وغیرہ میں یہ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا. کلکتہ کی سائنس سٹی آپ کو معلوم ہے ہندوستان کی سب سے بڑی سائنس سٹی. میں اس سائنس سٹی میں گیا تو میں نے دیکھا کہ مستقل انہوں نے تقریباً کتنے اسکوائر فٹ کا ایریا لے کر دیواروں کے اوپر وہ تصویروں کو چھاپ کر لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا. اور یہ مستقل سلیبس میں پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو اسکولوں کے اندر ان کے ذہنوں سے نکالنے کے لیے. اس کے بعد والا رکوع ہمارا اسی لیے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں بنایا, کیسے بنایا, کیا ضرورت پیش آئی اللہ کے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. کل کا رکوع انشاءاللہ اس کا ہے. اگر زندگی رہی تو اس کو پڑھیں گے. اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.